أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان، اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ کریم. رحمان کہتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والے. بہت زیادہ رحم کرنے والا. علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنا. اللہ تعالیٰ انسان ہم جتنا سوچ سکتے ہیں، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عمل. اے اللہ، آپ کی رحمت، آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سمندر کے جھاگوں کے برابر ان کو نہ کیا، جھاگ جس کو ہم لوگ پھیر بولتے ہیں، سمندر کا پانی دنیا میں 3 حصہ سمندر، 1 حصہ خشکی ہے. اتنا بڑا سمندر، اور اس میں جب موج تلاطم مارتا ہے تو فین جو پیدا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے. اللہ کو مثال دیتا ہے، سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ. درختوں کا پتا کوئی گر سکتا ہے؟ اتنا بھی کوئی گناہ کیا، بڑے سے بڑا گنہگار، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ جب اس سے قصور ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو دل میں کھٹکتا ضرور ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اب گناہ کی وجہ سے دیکھو اللہ کیسے رحمان ہے. گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ گناہ کے ڈر کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جائے، مایوس ہو جائے، ناامید ہو جائے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری مغفرت ہوگی. ایک نوجوان ہے اور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ان سے کوئی گناہ ہو گیا، وہ گناہ کا احساس کیے،
کہ مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اسی احساس کے تحت شرمندہ ہوئے اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا کرنا تھا، قصور ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں، کیا اللہ مجھے معاف کریں گے؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم توبہ کر لو گناہ سے۔ یعنی توبے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ توبے کی 3 شرائط ہیں۔ ایک تو اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور دوسرے جس وقت توبہ کر رہا ہے اس کے دل میں اس گناہ کو دوبارہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، آئندہ اس گناہ کے قریب بھی جانے کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی جو ہے یہ ارادہ دل میں رکھے، ایک تو نادم شرمندہ ہو، 2 میں اس گناہ کے قریب نہ جانے کا اس کے دل کے اندر ارادہ ہو مضبوط، کبھی نہیں جاؤں گا، اور پھر شرمندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے دھوئے گر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیں گے۔ تو شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شفیق ہیں، اللہ نے خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اتارا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ، ہندو مسلمان ہو، کسی مذہب کے تعلق رکھنے والے، سب کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے اللہ کی صفت رحمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میری صفت رحمت اور میرا علم، میری بردباری، میرے غیر غضب غصے پر سبقت ہے۔ یعنی کوئی گناہ ہوتا ہے تو جب کوئی لڑکا یا کوئی چھوٹا بڑے کے شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی قصور کرتا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ غصے میں آ کر بدلہ لینا چاہتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے بھگا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ کیا کہنا اللہ کی شان کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری جو صفت رحمت ہے، وہ دوباری ہے، علم ہے، وہ میرے غیر غضب غصے پر سبقت کے لیے ہے۔ عین غصے کے موقع پر جبکہ بدلہ لینا چاہے قادر مطلق ہے۔ شیطان کے بارے میں لکھا ہے شیطان بہت بڑا عابد تھا، عالم بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی، بہت بڑا شیطان، بڑا علم رکھتا ہے، اور عبادت اتنا کیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ رہ کر وہ آسمان سے کوئی کونا نہیں چھوڑے جب سجدہ کر دیا، اتنا سجدہ کیا، اتنا عبادت کیا۔ عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، اور عارف بھی ہے، اللہ کو پہچانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو، ایسا بھی کرو گے، کیوں کرو گے؟ اللہ نے کہا آدم کا احترام کرو، جھک جاؤ، ایسا نہ، میرے لیے کرو۔ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، وہ جھکے گا میرے سامنے، میں آگ سے پیدا کیا گیا، میرے صفت اوپر پوچھنا، میں کیوں جھکوں گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے مناظرہ کرتا ہے۔ جب وہ مناظرہ کر رہا ہے اس وقت یہ جانتا ہے کہ میں کس سے مناظرہ کر رہا ہوں، قادر مطلق سے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہتے ہیں تو پسند کر سکتے، لیکن آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت، میرا علم، میری بردباری، میرے غیر غضب غصے پر سبقت دے گی۔ ایسے موقع پر شیطان اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کو جانتا ہے۔ جب اللہ نے اس کو کہا کہ تو نہیں مانتا ہے تو مردود
جاؤ نکل کے یہاں سے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، دلیل خار ہو کر جاؤ۔ ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ اے اللہ جب آپ مجھے رامدہ دربار کر رہے ہیں، پھینک رہے دنیا میں، ذلیل خار کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے قیامت تک آپ چھوڑ دے دیجیے، قیامت تک چھوڑ دے دیجیے۔ میں جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، ذلیل ہو رہا ہوں، میں اس کے پیچھے پڑا رہوں گا، اس کی ذریات، اس کی اولاد کے پیچھے پڑا رہوں گا، یہ سب کو بہتا بہتا کہ جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں بھی اللہ سے دعا مانگا، عارف بھی ہے، یعنی ایک چیز کی کمی تھی اس میں، بس علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر ایک چیز کی کمی، وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، میرے اللہ مجھ کو بنائے، پیدا کیے، سب کچھ کیے، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اللہ سے اس کو عشق نہیں تھا، اللہ سے اس کو محبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے مناظرہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابی ہیں اور گناہ ہو گیا ہے، گناہ کا احساس بھی ہو گیا ہے اور رو رہے ہیں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آپ گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اب ان کو پھر احساس ہوا، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا، کیا میرے خالق و مالک رب تعالی، میرے پیارے اللہ مجھے دیکھ رہے تھے؟ جب میں گناہ کر رہا تھا میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ دیکھ رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، اللہ دیکھ رہے تھے، بس کسی کو بار بار دہراتے رہے کہ میں گناہ کر رہا تھا، میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے تھے، میں گناہ کر رہا تھا، میں بڑا ظالم ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں، میں بڑا مجرم ہوں، بس اس کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے۔ ایسا توبہ کیا کہ ایک چیز ہمارے روح پرواز کر گئی، اتنا صدمہ ہوا، صدمے سے مر گئے۔ آدمی بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ ایک دم ایسا توبہ کیا، سچی توبہ کہ اب نہ اس کے بعد رہیں گے، نہ رکنا ہوگا۔ اللہ رحمان ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صحیح روایت میں موجود ہے، ایک آدمی بہت بڑا قاتل تھا، 100 آدمی قتل کر کے اللہ کی طرف مائل ہوا کہ اللہ مجھ سے بہت قصور ہو گیا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ کتنا بڑا بڑا گناہ کیا، بتاؤ کتنا بڑا مجرم ہے، لیکن اللہ رحمان ہے، بڑے بڑے گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں میرے بندے سے بار بار گناہ ہوگا، ابھی توبہ کرتا ہے پھر ہو سکتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جائے۔ شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ مجھے آپ کی جلال و جبروت کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، شیطان کہہ رہا ہے اللہ مجھے آپ کی جلال و جبروت کی قسم، یہ آدم کی اولاد اس کے پیچھے بھی پڑا رہوں گا اور اس گناہ میں مبتلا کرتا اور اس کو جہنم میں لے جانے کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ اللہ کیسے رحیم ہے، کیسے کریمی شان رکھتے ہیں، دیکھو پیارے اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے مردود مجھے میری جلال و جبروت کی قسم، مجھے میری جلال و جبروت کی قسم، تیرے بہکانے کو جیسے میرے بندے سے گناہ ہوگا، بار بار ہوگا، بار بار میں اس کو معاف کرتا ہوں، بار
بار گناہ ہوگا، بار بار میں اس کو معاف کرتا رہوں گا، جتنا وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ دن میں 70 مرتبہ اس سے غلطی ہوگی، بھول ہوگی، وہ گناہ کرے گا اور پھر کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، قصور ہو گیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ شیطان ڈر بھول گیا کہ میرے تو سب کیے کرائے پر پانی پی گیا، حقارت ہو گیا، سب کیے کرائے پر پانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب بات آئی کہ شیطان کے ایک ہی مرتبے میں 10-20 اولاد پیدا ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میری اولاد تو کم، اس کی اولاد اتنی زیادہ، یہ میرے اولاد کے پیچھے پڑا رہے گا اور ان کو بہکاتا رہے گا، گناہ میں مبتلا کرے گا، جہنم میں ڈھکیل کے لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک تلیاق دے دیا، زہر مراد، کتنا بڑا زہریلا اثر ہو اس کو استعمال کرتے ہی زہر فوراً اٹھ جاتا ہے، کتنا بڑا ہونے کا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا شان کے بل کہتے ہیں اللہ ایسے کریم ہے، گنہگار کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کو آگ نہیں جلاتے ہیں، تو شرمندہ نہیں کریں گے۔ حشر کے میدان میں تم نے ایسا گناہ کیا تھا، معافی مانگا، ہم نے معاف کر دیا، نہ کہ جب معاف کر دیا تو پھر کرامت کاتبین نے جو لکھا ہے اس کو بھی اللہ مٹا دیتا ہے، زمین گواہ بنی ہے اس کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، اس کا ہاتھ پیر بدن گواہ بنا ہے اس کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، یعنی کوئی ثبوت اس کے خلاف حشر کے میدان میں نہیں ہوگا جو اس کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ اس نے تو فلاں گناہ کیا تھا۔ توبے کے بعد ایسا اللہ معاف کر دیتے ہیں کہ گنہگار کے خلاف کوئی ثبوت قائم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، بڑے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے، رحیم ہے، بار بار معاف کرنا ہے، جتنے مرتبہ گناہ ہوتے پھر توبہ کر لے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، اور پھر گناہوں سے معافی کا دروازہ تک کھلے ہوئے۔ وضو سے گناہ معاف ہوتا ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ شیطان ڈر بھول جاتا ہے کہ میں تو اس کے پیچھے پڑا ہوں جہنم میں لے جانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، یہ جنت کی طرف جانے کا راستہ طے کر رہا ہے۔ اور دیکھو شب برات اللہ ہم سب کو نصیب کیا، اس رات میں انگنت لوگوں سے اللہ مغفرت ہوا۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انگنت لوگوں کی مغفرت فرمائی۔ انگنت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ فلاں قبیلے کے جو ریوڑ ہیں بکریوں کے، بھیڑ کے کتنے ہیں، اللہ اکبر، وہ نکلتے ہیں تو پورا وادی بھر دیتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ان کے جسم میں جتنا بال ہے ان سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ اور یہی گھڑی ہوتی ہے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ایک پہر گزر جانے کے بعد آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے جنت البقیع کے پاس اور اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں امت کے حق میں، ہمارے اور آپ کے حق میں معافی مانگ رہے ہیں۔ آقا تو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا، تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ آقا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں امت کے حق میں، ہمارے اور آپ کے حق میں۔ ہم کو اپنا فکر نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسی شان دیا ہے کہ سب کے لیے رحمت مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر روزی تقسیم ہو رہی ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں،
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تصور جما لینا چاہیے کہ حکم الحاکمین تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں اس وقت موجود ہے۔ دنیا کا بادشاہ بھی اگر کچھ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں کو اعلان کر دو کہ ہم سب پر چاول فری دیں گے، آج لوگ لائن لگائے ہیں، وہ بھی واپس نہیں کرتا ہے، سب کو دیتا ہے، بلاتے کوئی واپس کرتا ہے نا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، کوئی بلاتا ہے واپس نہیں کرتا، اور اللہ کا تو ایسا عام اعلان ہے جو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، عام اعلان ہے۔ ایسے حکم الحاکمین باری تعالیٰ خالق و مالک قدرت والے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس کے سامنے بیٹھے ہیں ہم اقراری مدیر بن کے کہ اللہ مجھے گا بہت گناہ ہوا ہے، بہت گناہ ہوا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیتے دیتے بہت گناہ ہوا ہے، لیکن اے اللہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، آپ معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ معافی کے لیے ہمارے سامنے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے اہم اور سب سے بڑا مسئلہ مغفرت کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، یعنی گناہ چھوڑ دے، اچھا کام کرے ایمان کے ساتھ، تو جہنم سے بچانے کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، یعنی جنت میں داخلے کی تیاری کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، اچھے کام بھی انجام دے رہا ہے، اس امید پر کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو، اس کام کو قبول کر کے مجھے جنت دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا آدمی کامیاب، فقط فاز، کامیابی کی ضمانت دے رہے کہ جنت میں جانے کی کوشش کرے اور جہنم سے بچنے کا کوشش کرے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم برائی سے بچو، اچھا راستہ اختیار کرو، اور پھر گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر آدمی اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کا دل میں عزم مصمم رکھے کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو ستانے کی عادت ہے کبھی بھی نہیں ستاؤں گا، کسی کو شراب نوشی کی عادت ہے کبھی بھی نہیں کروں گا، ایسا کر لے گا تو اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، گناہ سے بچا لے گا، برات سے مشق کرے گا، کیونکہ رمضان قریب سامنے آ رہا ہے، بابرکت مہینہ، بڑا عظمت والا مہینہ، بڑی شان شوکت والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، مواسات والا مہینہ، غم گساری والا مہینہ۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ ایسا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا، انوارات کا بارش ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے اور نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، جو کام رمضان کے علاوہ میں آپ نہیں کر پاتے ہیں رمضان میں کر لیتے آسانی سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کیسے کریم ہے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا چاند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مضبوط، قوی ہے کل اور بڑی طاقت والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ سرکش شیاطین جو گرو گھنٹان ہیں بڑے بڑے، میرے بندوں کو بہکاتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیتے، دکان میں کھڑا کر دیتے ہیں، بازار میں گھماتے ہیں، یہ شیاطین کرتے ہیں، ان کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو اور سمندر میں ڈال دو۔ دیکھو اللہ کیسے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کچھ نیک عمل کر کے جنت کی تیاری کرے، اس
اسی لیے جب اللہ ہی نے ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا راستہ ایسا بنا دیا کہ سرکش شیاطین جو وسوسہ ڈالنے والے، بہکانے والے، نماز کو خراب کرنے والے کو پکڑ دیا، تو پھر کیا کہنا؟ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دن بھر کھانے پینے کی عادت ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آتے ہیں، فرما برداری کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ شام کو افطاری کے وقت میں اللہ اپنے نورانی مخلوق فرشتے کے سامنے کہتے دیکھو دیکھو میرے بندے کو دیکھو دیکھو کیسے دن بھر میری فرما برداری کا ثبوت دیا، پیاس لگ رہی پانی نہیں پیا، بھوک لگ رہی کھانا نہیں کھایا، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ کوئی گاڑی دیتا ہے چلا جاتا ہے، میرا روزہ ہے، حدیث شریف میں کوئی بغض کرے روزے کی حالت میں تو کہو میرا روزہ ہے، یعنی چلے جاؤ، بحث مت کرو اس کے ساتھ۔ اللہ فخریہ دکھاتے ہیں فرشتوں کے سامنے اور کہتے ہیں جب میرے بندے نے ایسا کام اچھا انجام دیا، اب کیا ہے؟ اب تو خوشخبری ہے اس کے لیے، اس سے ہم راضی اور اس کے گناہ بھی ہم معاف کریں۔ یہ روزانہ افطاری کے وقت میں اللہ مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اپنی رضامندی کا ہمیں اور آپ کو روزے داروں کو اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے راضی ہوں، تبھی تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزے والا مہینہ، ایک ایک روزہ جہنم سے ڈھال، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، دوسرے دنوں میں 70 مرتبہ کہنے نے کی اس سے زیادہ نہیں کی۔ ایک نفل نماز پڑھو رمضان میں فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر ثواب، سب نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ سامنے آ رہا ہے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے تک پہنچنے کے لیے آپ جیسے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہم بھی دعا مانگیں، اے اللہ ایسی بابرکت مہینے تک ہم کو آپ کے سے پہنچا، اس کے دن میں روزہ رکھنا اور رات میں عبادت کرنا، تراویح پڑھنا اور قرآن پاک کا سننا، تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ جس کے لیے فرما دے کہ آسان سے کیا کہنا، اس کو لیے کرنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آج ہم بیٹھے ہیں ایسے قادر مطلق احکم الحاکمین کے دربار میں جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس اس کو عاجزی اور ہمت کے ساتھ چاہیے، عاجزی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں بڑا گنہگار کرتا ہوں اور میں ہر معاملے میں عاجز ہوں۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے روزی اچھی مانگے، اللہ سے خیر و برکت مانگے، بیمار اللہ سے صحت اور شفا مانگے، جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کو دینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ اللہم لا مانع لما اعطیت، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ آپ کی شان ایسی نرالی ہے جس کو دینے میں آپ آئیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ جس کو دیتا چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مقولہ مشہور ہے، جس کو جتنا چاہ دے دیا اللہ تعالیٰ۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اللہ کو جس کو دینا نہ چاہے اس کو کوئی دلا بھی نہیں سکتا، دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو دینا نہ چاہے اس کو کوئی دلا بھی نہیں سکتا۔ اور ایسے اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور دیکھو اگر اکڑو گے تو جکڑ دو گا۔ اکڑ اللہ کو پسند ہے، کبر اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے۔ ہم بندے ہیں، بندے کو عاجز رہنے میں ہی خیر ہے۔ ہم بندے ہیں، اللہ سے کہیں گے اللہ ہم بندے ہیں، آپ کے آپ نے بنایا سب کچھ آپ کے، اللہ ہم سے بھول ہو گیا معاف کر دیجیے۔ اپنے اپنے ضرورت کا دھیان رکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں یہ سوچ کر کہ اللہ نے بلایا ہے یہ بابرکت رات میں، اور ایسا بہر چل رہا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنے والوں معافی مانگو کہ معاف کروں گا، روزی کے متلاشی روزی مانگو میں دروازہ کھول دوں گا،
ایک روزہ لگاؤ گے لاکھوں روپیہ اس سے میرے سے تمہیں دوں گا۔ روزی کا دروازہ کھول، مٹی چھو کے سونا بنا دو۔ اللہ اعلان کرا رہے ہیں ایسے وقت میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، فرشتے اعلان کر رہے ہیں مریض بیمار لوگ صحت اور شفا مانگو میں شفا دوں گا۔ اللہ اعلان کرا رہے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے بات کراتے ہیں، اور اس رات میں وہ ابھی سلسلہ شروع ہے، اعلان بابا باقاعدہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے معافی مانگو معاف کرو گا۔ تو اللہ بلا اس امید کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ رحمان ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، رحیم ہے، بار بار معاف کرنے والے ہیں، اور کریم ہے، بغیر استطاعت کہ ہم معافی کے مستحق نہیں ہیں یا روزی زیادہ دینے کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ ایسی کریمی شان رکھتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دیں گے، اپنے فضل سے ہم کو روزی عطا کر دیں گے۔ اللہ کی شان کریمی ہے۔ ایسے اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اور ضرورت مند بن کر محتاج بن کے ہاتھ اٹھائیں اور امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ امید ایسی بات ہے، یقین کے درجے کی امید کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ میری دعا کو قبول کر رہے ہیں، میرے سب مراد کو پورا کر رہے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے دربار میں معافی مانگے سب سے پہلے، اور پھر جو اپنی حاجت ہو ضرورت ہو سب اللہ سے مانگے، اور عہد کر دیں کہ انشاءاللہ ہم ابھی سے اللہ کی مکمل تابعداری اور اللہ کی فرمانبرداری کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی یہ بتائے گی کہ ہم اللہ سے جو عہد کر رہے ہیں اس راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اللہ نشانی مومن مسلمان کی وہ ہے نماز۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ایک مہینہ، اللہ صحت عافیت سے رکھے، اور پھر اللہ مال دے دیا ہے کسی کو تو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کے حساب سے زکات نکالیں گے، اور اللہ نے حیثیت اور دیا ہے مسئلہ پوچھ کے حج کی تیاری کریں گے، اور پھر بہت ساری زندگی گزارنے کے مسائل ہیں، دین میں سب میں رہبری ہے، علماء کرام سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے عمل کی توفیق دے، آپ کو توفیق دے، اور ہمارے اجتماع کو مغفرت سے سبب بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان، يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذو الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم، يا باسط
یا رزاق یا فتاح یا کریم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا کریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہم گنہگار ہیں اے اللہ بہت گناہ ہوا ہے اے اللہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا ہے جس کو میں آپ کا فرمانی کرتی ہوں یا اللہ صبح کیے ہیں شام کو بھی کیے ہیں ان کو جانے میں کیے اے اللہ اے پیارے اللہ بڑے دین ہیں سردار ہیں اے اللہ اے اللہ اقرار کریں اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اے اللہ آپ محتاج ہیں آپ نہیں ہیں اے اللہ آپ قاسی اور خاطی ہیں آپ رحیم اور کریم ہیں اے اللہ آپ کی شان کریمی ہے اے اللہ ہمارے جلسات ہونے کے باوجود آپ سے ناامید نہیں ہے آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے مایوس تو شیطان کو ہو جاتا اے اللہ آپ پر امید لے کر آئے یا اللہ ہم یہاں اپنے گھروں سے نکل کے آئے اسے ارادے سے آئے آج تو ہم آپ کی طرح کیا کہ اللہ 100 آدمی کو قتل کرنے والا 100 آدمی کو قتل کرنے والا اتنا بڑا توبے کی نیت سے گھر سے نکل کے آیا کہ اللہ راستے میں انتظار جاتا ہے کہ اللہ مغفرت کرو یا اللہ لوگ سب میرے روزے نکل کے اسے راضی سے آئے کوئی اور نہیں دنیا میں تقسیم نہیں ہو رہی ہے کوئی ماندہ اور پاڑا نہیں جا رہا ہے کوئی اور تارس نہیں ہے کہ اللہ سے اسی احساس کو لے کر آئے ہیں جب جو نگاہ ہے بابت حضرات کے آپ انگنت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو آپ سے مانگنا بھی نہیں چاہتے کہ اللہ آپ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ آپ نے نبی کو بتایا کہ اللہ آپ کو علماء کو بتایا کہ اللہ آپ کو مانگنے بھی نہیں چاہتے کہ اللہ بڑے شکر ہے کہ اللہ ہاتھ اٹھاتے ہوئی شرط آتی ہے اے اللہ اے کریم اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف کرو اے اللہ جتنے گناہ سب کو معاف فرمائے جن کو جانے کے رات اندھیرے کے جانے انجانے کے اے اللہ بہت سارے گناہ ہیں سب کو معاف فرمائے اے اللہ دنیا کے معمولی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے آگ کو درکنار کو ہمارا سورج کی گرمی کو تصویر کہتا جلس جاتے ہیں کہتا جلس جاتے ہیں کہتا جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی کہتا ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے کہتا دنیا میں اگر کوئی جڑے گا جب سے مر جائے گا تکلیف سے بچ جائے گا اور بعد سے مرنا نہیں کل ہمارا جلد بدلوا ہوگا کہتا جلتا رہے گا پھر بدلا رہے
محشر ہوگا اے اللہ ہم کہاں اس کو برداشت کر سکیں گے؟ اے میرے پیارے اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے اللہ رحمان ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ مقدر کے بھول گئے کرامت کاتبین نے لکھ دیا ہے، اے اللہ مقدر کے بھول گئے زمین ہمارے خلاف گواہ بن گئی، اے اللہ مقدر کے بھول گئے ہاتھ ہمارے گواہ بن گئے، کوئی راہ قبول نہیں ہے، اگر میدان اے اللہ آپ سے پوچھیں گے کیا کیا بتاؤ، ہاتھ بتائے گا، بیت سے پوچھیں گے بیت بتائے گا، اے اللہ کہاں جائے گا، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی درد نہیں ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں دل پھیلاتا ہے، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان کا عظیم دولت عطا کیا ہے، اے اللہ ہم آپ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اے اللہ آپ اکیلے ہیں، ایک اکیلے ہیں، اے اللہ آپ کوئی شریک اور ساری نہیں ہے، اے اللہ ساری دنیا کی آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اے اللہ سب کو روزی آپ ہی دیتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ جتنے لوگ آج تک دنیا سے گزر گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں میں کہا ہے، یا اللہ ہمارے رب کے ابا حاجی میرا صاحب، یا اللہ کا انتقال ہو گیا، بہت سارے اور لوگوں کا انتقال ہوا، آج ہی اللہ یہ انتقال ہو گیا طاہر صاحب، یا اللہ رسول آباد کے رہنے والے ان کے سائے دادے میں فون کیا بولا اس کا وقت آتا ہے دل سے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کب وقت آ رہا ہے، آج سے چھوٹ گیا ہے، ایسا کس وقت کب جا رہا ہے، ایسا نہ ہو بڑے توبہ کے چلے جائے، اے اللہ ہمارے آپ کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ ہی تو ہے جس نے اعلان کیا ہے پھر سے راتوں میں دوں گا، اے اللہ آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ کچھ شان ایسی ہے جو نماز کی آپ نماز اٹھاتے ہیں، اے اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے حبیب شہید لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ سب کی معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے حق میں ہم ایمان کا دولت آپ سے مانگتے ہیں، سب کو ایمان سے نواز دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہر انسان کو اپنا بنا دیجیے، ہمیں بھی بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو بنا دیجیے، ہماری نسلوں کو بنا دیجیے، دنیا کے ایک انسان کو مولا بنا دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا کے ایمان سے نواز دیجیے، اے اللہ جہنم کو ٹھنڈا کر دیجیے، اے اللہ جنت میں ہم سب کو داخل کروا دیجیے، اے اللہ جنت آپ نے ایمان والے مرد و عورتوں کو بنایا ہے، جہاں کیا بہترین جگہ ہے، جہاں کوئی دکھ تکلیف نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ پھر موت اور نہیں ہے، سب دن زندگی میں ہی گزارنا ہے، اے اللہ ایسی ہے عشرت کی جگہ، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی عطا فرما دیجیے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، جہنم سے بچا دیجیے، جہنم سے بچا دیجیے، اس بابت رات میں اکثر لوگوں کو جہنم سے آپ بچائیں گے، اکثر لوگوں کی آپ مغفرت کریں گے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ اتنے لوگ ہاتھ اٹھائے مولا، اللہ اپنے گھر سے اپنے علاقے سے نکل جائے، کوئی لالچ نہیں ہے مولا، دلوں کے ویٹ سے آپ واقف ہیں، اللہ اتنے لوگ ایک ساتھ جمع ہے مولا، آپ بلائے ہیں مولا، آپ بلائے آپ کے بلانے سے سب آئے تھے، اپنے سے نہیں آئے گے، یا اللہ سب کی دعوت، یا اللہ سب کی مراد کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ خالی جھولی لے کر آئے، یا اللہ
اے اللہ خالی جھولی لے کر آئے ہم مزاجی بھیک مانگتے ہیں آپ کی رضامندی کا بھیک مانگتے ہیں مغفرت کا بھیک مانگتے ہیں صحت اور عافیت کا بھیک مانگتے ہیں یا اللہ خیر و برکت مانگتے ہیں یا اللہ اچھی پاکیزہ حلال روزی مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما اے اللہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں اے اللہ آپ ناراض ہو گئے ہیں اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اے اللہ اپنے حبیب شہید لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائیے عزت و آبرو کی زندگی عطا فرمائے دنیا کے جس کونے میں عزت آبرو کی زندگی عطا فرمائے یا اللہ جہاں جانے سے مدد و نصرت فرمائیے حق کو غالب فرمائیے باطل کو مغلوب فرمائیے حق کو غالب فرمائیے باطل کو مغلوب فرمائیے یا اللہ ہمیں دیندار بنا دیجیے یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دیجیے یا اللہ روزہ رکھنا رمضان کا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اے اللہ ہمیں جس کو مال عطا کیے ہیں اس کے حساب سے زکات نکالنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنے راستے پر ڈال دیتے ہیں دین پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں یا اللہ شیطان کے حملے سے بچا لیتے ہیں یا اللہ آپ ہی بچا لیجیے یا اللہ آپ ہی بچا لیجیے یا اللہ آپ ہی بچا لیجیے یا اللہ دامن مراد کو بھر دیجیے یا اللہ آج آپ کے سامنے آئے ہیں یہ اللہ معافی دے کر ہی جا رہا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے یا اللہ ہماری قسمت سے درگزر فرمائیے یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم دین پر چلنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں یا اللہ نفس و شیطان کے مکر کیسے ہماری حفاظت فرمائیے یہ دین پر چلا دیجیے یا اللہ کتنے لوگ آج دعاؤں کی درخواست ہوئے مولا صبح سے ابھی تک فون آ رہا ہے کتنا پریشان حال ہے لوگ اے اللہ آپ سے مانگنا نہیں چاہتے آپ تو دروازہ کھولے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی ناامید مایوس نہیں ہے لیکن اے اللہ جتنے لوگوں نے فون کیا ہے یا دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے مرادوں کو آپ جانتے ہیں سب کے جائز تمنا کو پورا فرمائیے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے ان کے مریضوں کی صحت عافیت عطا فرمائیے مشکلات کو آسان فرمائیے ان کی پریشانی کو دور فرمائیے یا اللہ نجات کا راستہ کر چلا دیجیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دیجیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دیجیے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ ہمیں تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما یا اللہ پاکیزہ اعمال کی توفیق عطا فرما نمازوں کو ہم سب کو پابند بنا یا اللہ نمازوں کو ہم سب کو پابند بنا یا اللہ آپ ہی کے بنائے ہوئے ہیں یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے ایمان کا دولت عطا کیا ہے ساری زندگی ایمان پر جمائے رکھیے ایمان کے سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائیے اپنے وقت پر ہمیں کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے اے اللہ سب کے دامن کو مرادوں سے بھر دیجیے سب کی دعاؤں کو اے اللہ آپ جانتے ہیں دلوں کے بھید سے واقف ہیں اے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے اے اللہ مغفرت فرما دیجیے اے اللہ مغفرت فرما دیجیے اے اللہ اتنے آپ آئے ہیں اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجیے اے اللہ لاج رکھ لیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ قادر مطلق میں سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں آپ کو روک نہیں سکتا اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں اپنا بنا لیجیے آپ ہمارے بن جائیے ہمیں اپنا بنا لیجیے آپ ہمارے بن جائیے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ اس ادارے کو قیامت تک چلائیے اے اللہ اس ادارے کو قیامت تک چلائیے اے اللہ کے حملے سے بچائیے یا اللہ ہمارے لیے جاری نیکی کا سبب بنا دیجیے اس کے ضروریات کو پورا فرمائیے یا اللہ اس کی خدمت کے لیے مجھے لوگوں کو اولادوں کو قبول فرمائیے جتنے لوگ یہاں لگے ہیں اللہ
خیر شان سب سے بہتر عطا فرمائیے تمام دینی مدارس مکاتب مساجد دعوت خانقاہوں کی عبادت کو مبارک فرمائیے یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے یا اللہ دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے یا اللہ توڑ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے یا اللہ قیمت میں مبتلا ہو کیڑے مبتلا ہو گئے ہمارا لوگ ختم ہو رہا ہے اے اللہ شیطان درمیان میں گھس گیا ہے اے اللہ شیطان کو ہٹا دیجیے جوڑ ڈال دیجیے تمام دن کے کام کرنے والوں کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے جذبہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ اپنی نامردیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم کو دین پر چلا دیجیے یا اللہ صحیح راستے پر چلا دیجیے صراط مستقیم پر چلا دیجیے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے تمام مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائیے دین پر چلنے والوں کی مدد و نصرت فرمائیے یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی کہا ہے وہ سب کے جائز مرادوں تمناؤں کو پورا فرمائیے یا اللہ ہمارے مردوں کو ہمارے عورتوں کو سب کو دیندار بنا دیجیے ہمارے مریضوں کو صحت عافیت عطا فرما دیجیے تمام مرحومین مرد اور مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ آج کی اس بابرکت رات میں آپ کے شہید لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھلائی اور خیر مانگ کے نصیب عطا فرمائیے جن جن برائیوں کی حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ جن جن برائیوں سے حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہماری ضروریات کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ہماری ایک ایک ضرورت کو آپ محمد و طرف سے پورا فرمائیے یا اللہ اس بابرکت رات میں ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرمائیے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے فضل و کرم سے اسے عطا فرما دیجیے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں سے کوئی آپ کا مقبول بندہ ہوگا یا اللہ پھر کوئی عمل آپ کو پسند ہوگا اسی پسندیدہ عمل سے برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے یا اللہ ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما دیجیے یا اللہ ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما دیجیے پورے عالم میں دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجیے یا اللہ اپنے سب کے فساد سے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے حقیقت موبائل امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس قبولیت کی گھڑی میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين ورحمة للعالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.